نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب ویڈن بریکٹ تھا، یہ بریکٹ کلوز، جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اگر اللہ کہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے، جانتا ہے۔ یہاں پہ اب اللہ کی تدبیر کی، اس نے تدبیر کی، ان کی قدرت کی دوسری مثال بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رویا میں کفار کی فوج کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کم کی گئی تھی تعداد، یہ عدد کے اعتبار سے نہیں تھی، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے نہیں تھی، معنوی اعتبار سے کم کر کے دکھائی گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قلیل جماعت کے طور پر دشمن کی فوج کے حوالے سے مسلمانوں کو خوشخبری دی، خواب دیکھا اور خوشخبری دی۔ کوئی نعوذ باللہ نہ جھوٹ دکھایا گیا نہ جھوٹ بتایا گیا، سچ تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا یہ ابھی ہم اس آیت میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ اگر کثیر تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا جاتا تو آپ اسی انداز میں بتاتے، تو جس سے کیا ہوتا، جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں یا مضبوط بھی، وہ اتنی بڑی فوج کا سن کر لازمی ہمت ہار جاتے اور جنگ نہ کر پاتے، اور کچھ جنگ کرتے اور کچھ نہ کر پاتے، اور ایک عجیب کنفیوژن پیدا ہو جاتی، مختلف رائے ہو جاتے مسلمان سپاہی، مسلمان افواج تھے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بندے کی رگ رگ سے واقف ہیں، خالق ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کہاں کون سی کمزوری پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ تدبیر فرما دی کہ مسلمانوں کا حوصلہ بھی برقرار رہے اور مسلمان کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہ ہو۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کفار کی فوج تعداد میں زیادہ تھی مسلمانوں سے، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ بالکل زیرو تھی، بالکل پست تھی۔ ایک اور بہت بڑی اس فوج کے اندر جو کمی تھی یا کمزوری تھی وہ کیا تھی کہ اسلام کے لیے وہ ایک جھنڈے تلے اکٹھے تو ہو گئے تھے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے وہ سارے آ گئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن دل ان کے اندر سے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے، مختلف الخیال تھے، کوئی کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں تھا۔ تو جہاں پہ اتفاق ہی نہ ہو، یعنی کہ جنگ تو جیتی ہی اتفاق کی بیس پہ جاتی ہے نا، فوج میں اتفاق ہو، تو جہاں اتفاق نہ ہو تو وہاں پہ پھر ہم آہنگی بھی نہیں ہوتی، اور جب ہم آہنگی نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیا جنگ جیتنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اندر کی طاقت سے واقف تھے تو اللہ نے اندر کی شکل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دی تاکہ مسلمان حوصلہ برقرار رکھیں۔ یہاں یہ جو لفظ آیا ہے نا، فی منامی کا قلیلا، قلیلا یاد رکھیے صرف عدد کے اعتبار سے قلیلا نہیں ہوتا استعمال عربک میں، معنوی اعتبار سے بھی قلیلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قلیلا کہہ سکتے ہیں بے وقت کو، تھوڑے کو، بے وزن کو، لہذا یہاں پر بھی یہی ہوا معنوی اعتبار سے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ کہیں زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ،
تو تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ دوسری بات کیا کرتے؟ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے۔ یہ عام خطاب ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مسلمانوں کے سارے گروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ مخصوص گروہ جس کی کمزوریاں سورہ انفال کے شروع سے ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے۔ اور یہ ہم نے آیت 7 میں پڑھا تھا نا کہ یہ جب نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے، تو اسی وقت سے ہی وہ مختلف الخیال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جید صحابہ سے، وہ والے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان خود کو خود موت کے منہ میں دھکا دینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ تو آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ایسا لشکر جو پہلے ہی کمزوری کا شکار ہے نا، یعنی مسلمانوں کے اندر وہ جو تھوڑی تعداد ہے اور وہ کمزوری کا شکار ہے، پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، پہلے ہی حوصلہ ہاری ہوئی ہے، پہلے ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کہیں ان کو پہلے ہی بتا دیا جاتا تو وہ تو پہلے ہی دل ہار کے بالکل ہی بیٹھ جاتے، ان کو نکالا جا سکتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مانوی چیز جو ہے وہ بتا دی، کلیئر ہو گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں ان سے بچا لیا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کے حال تک سے باخبر ہے، دلوں کا حال جانتا تھا، تبھی تو اس نے اللہ نے یہ خواب دکھایا مسلمانوں کو، حوصلہ بڑھایا ان کا کہ نکلو گے تم بھی۔ دیکھیں جو اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ جو اللہ اتنی معجزے نازل کر رہا ہے، اتنی مدد کر رہا ہے، کیا وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتا تھا اچھا تم بیٹھے رہو، یہ سارے کام میں ہی کر دیتا ہوں، اتنے بھی تو میں کر رہا ہوں نا، یہ تمہارا صرف نکلنا ہی تھا نا مسلمانوں نے اپنا وہ مقام چھوڑ کے، اور وہ ایک جمنا تھا، ڈٹنا تھا، عمل سے استقامت دکھانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ امتحان لیا، ایسے ہی اللہ ہم سب کے بھی امتحان لیتے ہیں، اور مین وہ حوصلے کا ہی امتحان ہوتا ہے، مین وہ استقامت کا ہی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بڑھ کر آزمائشوں میں نہیں ڈالتے بندوں کو۔ بالکل، آیت 44 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اے صحابہ یاد کرو، بریکٹ کلوز، جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا، تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگلی حسن تدبیر اللہ کی غزوہ بدر کے موقع پر جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے انیشیل سٹیج میں کیا کیا کہ مسلمانوں کی نظر میں کفار کا لشکر کم نظر آیا، اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کا لشکر کم، مسلمان تو تھے ہی کم نظر آیا، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کوئی فریق بھی خوف نہ کھائے۔ اور اللہ نے جس دن کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے والا دن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کا ظہور ہو جائے، اس اسکیم سامنے آ جائے، کھل کر سامنے آ جائے، وہ اس کے بغیر آمنا سامنا ہوئے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہوا کیا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، مسلمانوں کی فوج نے جب دشمنوں کی فوج کو دیکھا تو مسلمان کی فوج ان کو دیکھ کر ذرا بھی مروب نہیں ہوئی، ذرا بھی متاثر نہیں، ذرا بھی روب نہیں آیا، اور ان کے ذہن میں پہلی ہی بات جو آئی وہ یہ آئی کہ انہیں تو ہم بآسانی شکست دے دیں گے، تھوڑا جو کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر دشمن کے دل بھی مضبوط کر دیے تاکہ وہ بھی کوئی آنے بہانے سے میدان جنگ سے فرار حاصل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو یہی ہوا اس دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ سارے معاملات کون سے ہیں؟
فوجوں کو کم کر کے دکھانا، کہیں زیادہ کر کے دکھانا، کہیں اور خواب میں دکھانا، بڑھانا، یہ سب کچھ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنا کر وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ کام ہمارے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اپنی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ یہ میری کام تھا، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے پوری کر دی، آگے تیرے حوالے ہے۔ تو جو چاہے آگے سے اس سے رزلٹ نکال کے دکھا دے، تو جو چاہے اس سے برکت نکال کے دکھا دے، رحمت نازل کر کے دکھا دے، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے، عمل میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ وہ سبق ملتے ہیں غزوہ بدر سے ہمیں۔ آیت 45 یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو ود ان بریکٹ آئندہ، تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیونکہ مسلمانوں کو ان کی پالش کر رہے ہیں، ان کی تطہیر کر رہے ہیں، ان کی خامیوں کو دور کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی کہیں پہ کانٹے چپ جائے نا تو ایک ایک کر کے کانٹا نکالا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کے دلوں سے، ان کے ذہن سے کانٹا نکالا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگلے مراحل کے لیے تاکید کر رہے ہیں کہ اگر آئندہ ایسا ہو تو ایسی پست ہمتی نہیں دکھانی، بے حوصلہ نہیں ہونا، کمزوری نہیں شو کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ دو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، دو تمہارے کرنے کے کام ہیں، تم نے کرنا ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اللہ کا ثابت قدم رہو۔ جب تم دو کام کرو گے لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پاؤ گے۔ بات پھر وہی ہے کہ بندے کی کہ حوصلے کا امتحان۔ اللہ تو ہر جگہ پہ مدد کرتے ہیں لیکن حوصلہ ضرور دیکھا جاتا ہے۔ میدان میں نکلنا پڑتا ہے، پیپر دینا پڑتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی کامیابی قدم چومتی ہے۔ لیکن اس دوران ثابت قدمی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان تھڑدلا ہو جائے، بات بات پہ رونا، شکوے شکایتیں، مایوس ہو جانا، بیٹھ جانا، سستی کا مظاہرہ کرنا نہیں۔ جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے، اسے پورا کرتے ہوئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اس موقع کے اوپر۔ گویا اللہ کا ذکر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ جب انسان چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنے حالات صبر آزما ہونا، یعنی آزمائش کی یوں سمجھے چکی چل رہی ہے نا، مشین چل رہی ہے آزمائش کی۔ اب کسی کی تھوڑی چل رہی ہے، آہستہ آہستہ چل رہی ہے، کسی کی درمیانی چل رہی ہے رفتار سے، اور کسی کی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جتنی زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ ذکر مطلوب ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ کی یاد مطلوب ہے۔ تھوڑی ہے تب بھی، جب درمیانی ہے تب بھی، لیکن اب جتنی زیادہ ہے تو ذکر بھی زیادہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس موقع پر ذکر کیا کرتا ہے؟ حوصلہ بڑھا دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے۔ آزما کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں کبھی اس کو۔ زندگی میں آئے نا پریشانی، تو یہ نہیں کہ بھائی ادھر فون کر، ادھر اٹھا، ادھر رونا ڈال، ادھر دھونا ڈال، استغفار کی کثرت کے اوپر آ جائے۔ مختلف قرآنی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں، ہمارے پاس بکس بھی ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے۔ قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ، نمازوں کو بہتر بنائیں، نفل پڑھے، صدقہ خیرات کریں۔ آپ دیکھیں کہ جتنا ہم یہ کام ادھر سے ڈوز بڑھائیں گے نا، اتنا ہی حوصلہ بڑھے گا۔ آزمائش سے جب ختم ہونی ہے دیکھیں، اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے۔ آزمائش جب آتی ہے تو وہ بتا کر نہیں آتی، نہ بھیجی جاتی ہے کہ کتنے دن لگیں گے اس کو ختم ہونے میں۔ بعض دفعہ پوری جنریشن گزر جاتی ہیں، لوگوں کی آزمائش نہیں ختم ہوتی، لیکن اس کا پھل آنے والی جنریشن ضرور کھاتی ہے۔ جو کہ اس وقت کی جنریشن دعائیں کر جاتی ہے نا، وہ دعاؤں کا پھل آنے والی جنریشن کھاتی ہے۔ اور بعض دفعہ
اس موقع پر ہی کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تم لعلکم تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی نصرت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پیچھے ہم یہ لفظ سیکھ آئے ہیں۔ غلبہ تو ہو سکتا تھا بغیر ذکر الہی کے، لیکن فلاح نہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ فلاح انہی کو ہی حاصل ہوتی ہے کہ جن کا دروازہ ذکر الہی کی مدد سے کھلتا ہے، جس میں لوگ صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو، اللہ کے منشا کو جان جاتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں مسلمانوں کو، ہمارے جو عقیدے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا رول بہت بڑا ہے اس دنیا کے۔ وہ جو بیٹھا ہوا نا ہمارا بڑا دشمن، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پلاننگ کر کے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے مورے یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتا ہے، وہاں سے چال کر کے وہاں رکھتا ہے، وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھتا ہے، پتہ نہیں کون کس کس چیز کو رکاوٹیں بنا کر، مورے بنا کر وہ ہمارے راستے کے اندر لا رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں، اگر میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اگر میری زندگی میں اللہ کا ذکر ہے، اگر میں اللہ کے حکموں پہ چل رہی ہوں، پھر اگر کوئی طوفان میری زندگی میں آتا ہے، کوئی رکاوٹ میری زندگی میں آتی ہے، کوئی پریشانی میری زندگی میں آتی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، وٹ ایور جو بھی آپ لسٹ بنا لیں اپنی زندگی کے اندر، ہر ایک کی زندگی میں تھوڑی یا زیادہ ہوتی ضرور ہے، ہر روز بھی ہوتی ہے، ہر ہفتے بھی ہو سکتی ہے، ہر مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوچا کریں کہ آپ شیطان کا ایک نیا وار ہے، یہ اس نے ایک نئی چال چلی ہے، ایک نئی چال، وہ چلتا نئی چال ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اللہ سے مایوس کرے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ سے دور کرے، وہ ہمیں دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہی ہم چونکہ اس کی چال کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں ریلیکس ہو کے، اللہ سے ہمارا تعارف ہی صحیح نہیں ہوا ہوتا، ادھر سے وہ آ کر یوں سمجھ لیں کہ ایسے وہ آگ اور مٹی جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور ہماری طرف پھینکتا ہے یا پھینکواتا ہے کسی کے ذریعے، ہم وہیں پہ ڈھیر ہو کے بس ہمت ہار کے حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوئے 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 جیسے بچہ نہیں لیٹ کے رونا شروع کر دیتا، ٹانگے چھانگے مارنا شروع، وہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کا تعارف حاصل کر کے یہ سمجھے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اس نے ایک موقع دیا ہے شیطان کو کہ وہ آیا، وہ چال چل گیا۔ اللہ اس موقع پہ میرا رویہ دیکھ رہے ہیں، میرا رد عمل دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مجھے یہ دو کام کرنے ہیں، اللہ اس کی چال کو اسی کے اوپر الٹ دے گا۔ ہاں الٹے کا کب یہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا، بس انسان لگا رہے۔ پہلے اگر آپ دن میں 2 نفل یا 4 نفل ایکسٹرا پڑھتے تھے، آزمائش کے دنوں میں آپ کوشش کریں نا اس کی مقدار بڑھا دی جائے، کوالٹی مینٹین کر لی جائے، پھر اللہ سے حوصلہ مانگا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ انسان پھر سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، حوصلے آ جاتے ہیں، آزمائش میں ہی پھر حوصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے آزمائش برقرار ہے، حوصلے کے ساتھ انسان جینا شروع کر دیتے ہیں ان آزمائشوں کے اندر۔ آیت 46 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یعنی ثابت قدم رہو۔ صبر جب میں کہوں تو اس کا میننگ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، ثابت قدم رہو۔ صبر ثابت قدمی ہے، کھڑے ہو جانا ہے طوفان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، بے حوصلہ نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے صبر کی، ایسی استقامت کی۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر آیا، اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ خاص موقع کے لیے ہے۔ کیا خاص موقع ہے؟ جنگ بدر کا موقع، اس کے بعد دشمنوں سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور بہت سارے ایسے ایونٹس مسلمانوں کے سامنے آنے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو خاص طور پر جو ایڈوائس اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی، وہ کیا ہے کہ مسلمان پورے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، بس ان کا کام یہ ہے، مسلمانوں کا کام یہ ہے۔ اس لیے
کہ جیسے ذکر الہی سے محرومی انسان کو ثابت قدمی سے محروم کر دیتی ہے، ثابت قدمی ذکر الہی مل کر انسان کو فلاح سے محروم کر دیتے ہیں، ایسے ہی ڈسپلن کی کمزوری جماعت کے نظم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر فوج کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، اگر لوگوں کے اندر یونٹی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، ایک لیڈر کی کمانڈ میں وہ لڑنے والے نہیں ہیں، وہ تتر بتر ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کیا کہا یہاں پہ، اطیع اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا، اس کے نتیجے میں تم ہمت ہار جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب یہ منفی پہلو اسی حکم کا جو اطیع اللہ و رسول کا حکم دیا گیا نا، اس کے اپوزٹ اللہ نے اس کی یعنی کہ یوں کہیں کہ متضاد چیز جو ہے وہ دکھائی کہ اگر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول نہیں ہوگی، اس کے احکامات میں اختلاف کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، انتشار ہوگا، آپس میں اتحاد نہیں رہے گا، ہم آہنگی نہیں رہے گی، حوصلے پست ہو جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ بہت تلخ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور دیکھیں یہ جو احکامات ہیں، آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں سیم یہی بات مسلمانوں کے سامنے آئی کہ جو حکم دیا گیا مسلمانوں نے اس کو فالو نہیں کیا۔ جماعت نے ایک گروپ نے، یعنی مسلمانوں میں سے سب نے نہیں، ان کے ایک گروپ نے خلاف ورزی کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پوری جماعت کو وہ نتیجہ بھگتنا پڑا۔ سورہ آل عمران 152 آیت میں ہم یہ پوری کہانی پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرو کیا؟ اطیع اللہ و رسولہ کے ساتھ ساتھ وَاصْبِرُوا، صبر جب میں کہوں تو کیا کرنا؟ ہاں، ثابت قدمی سے بات سمجھ آ جاتی ہے، صبر سے نہیں سمجھ آتی۔ صبر تو ہمیں پتہ ہی چلتا نا کیا صبر کریں بھی، کیا اچھا صبر کر جو آرام سے بیٹھ جو، نہیں، چھوڑنی نہیں ہے اپنی جگہ، اپنا محاذ چھوڑنا نہیں ہے، اپنے کام چھوڑنے نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ یہ جو فَاصْبِرُوا اور فَاثْبُتُوا، وَاصْبِرُوا اور فَاثْبُتُوا سیم میننگ ہے ان دونوں کا۔ پچھلی آیت میں ہم نے فَاثْبُتُوا پڑھا نا، آیت 45 میں۔ یاد رکھیے کہ جو فَاثْبُتُوا تھا نا وہ افراد کے لیے تھا، یہ وَاصْبِرُوا جماعت کے لیے آیا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت، اس کی حمایت چاہتے ہو، تو اپنی جماعت کے اندر ڈسپلن، ثابت قدمی یہ پیدا کر لو، اس لیے کہ اللہ بکھرے ہوئے لوگوں کا، بھیڑ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کے ہاں ساتھ کس کا ہے؟ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ جو بنیانم مرصوص کی تصویر بنتا ہے۔ بنیانم مرصوص ہوتی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک بن جانا۔ جہاں پر لوگوں کے دل ہی ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوں، انہوں نے کیا کرنا؟ مثلا انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں پہ مسلمان سوسائٹی کی وہ ایک بہترین بنیادیں رکھوا رہے ہیں نا، تو وہاں پہ شروع میں ہی ان کو بتا دیا کہاں کہاں خامیاں ہو سکتی ہیں، کہاں کہاں مسلمانوں کو لوپ ہول جو ہے نا ان کو بند کرنا ہوگا، کہاں کہاں ان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ کیونکہ ابھی تو بڑے مارکے سر کرنے تھے نا آگے چل کے۔ پھر دیکھیں صحابہ نے یہ چیزیں سیکھی ہیں اور وہ کہاں سے کہاں اللہ کی مدد سے پہنچے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں۔ اب جیسے اب میں کہتی ہوں کہ ہم چھوٹی سی ایک جماعت ہی بن گئے نا یہاں پہ۔ جماعت کیا ہے کہ گروپ ہے، ایک چھوٹی سی فیملی ہے۔ اب کم از کم ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑے رہو، ایک دوسرے کی غلطی کوتاہیوں کو اگنور کر کے، کہ بھی شیطان آتا ہے ہمارے معاملات کو خراب کرنے کے لیے۔ کسی کی بات محسوس ہو گئی، کسی کی بات بری لگی، کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، اس نے کر دی ایسی بات، اگنور کر کے، کوشش کر کے کہ انسان ایک فیملی کی طرح جڑ کر رہے، اور پھر کوشش کرے کہ ہمارے اندر محبت بھی ہو، ایک دوسرے کی کیئر بھی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت بھی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ بھی ہو۔ یہ چیزیں سیکھنی ہے نا۔
یہ چیزیں سیکھیں گے، پھر جا کر ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں اس کو اپلائی کریں گے. اور اگر ہم نے یہاں سے ہی قرآن پڑھ کر یہ چیز نہیں سیکھی، ہم کہاں اپلائی کریں گے؟ پھر زیرو ہے، کچھ فائدہ نہیں کسی بھی چیز کا. تو کم از کم اتنا ضرور ہمیں، میں جیسے بار بار سے کہتی ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں ان ٹچ رہا کیجیے، ایک دوسرے کے حال احوال کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے، دیکھیں ضرور کہ کون کیا ہے، کس حال میں ہے، کیوں نہیں آ رہا، کس لیے نہیں آ رہا. اب میں نے آپ کو کہا کہ جیسے میرے پاس بعض دفعہ یہ جو میرے 6-7 مہینے ہوتے ہیں نا سیشن کے، بہت ہی زیادہ پیک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ فون کرنے کا، میسج کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، پھر مجھے بھی بتا دیں کہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے، تاکہ میں بھی پھر دیکھ لوں اس معاملے کو. ٹھیک ہے نا؟ چلے آگے آیت 47. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے لوگوں کو شان دکھاتے ہوئے نکلے، جو لوگوں کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو نکلے ہیں اپنے گھروں سے. اپنے گھروں سے کس سٹائل میں نکلے ہیں، کیا انداز ہے ان کا؟ بطورن. بطر کے معنی ہے حق سے اکڑتے ہوئے، حق سے متکبرانہ انداز میں منہ موڑتے ہوئے، بدمستی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، بطورن اس انداز سے. پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں آیت 45 46 میں فَاسْبِتُوا کا ذکر آیا، وَاصْبِرُوا کا ذکر آیا. مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو، صبر کرو، ثابت قدمی. یہ سٹائل ہے نا مسلمانوں کا. اب یہاں پہ اس سے اپوزٹ قریش کا سٹائل بیان ہو رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند. ان لوگوں سے مراد یہاں قریش ہیں جو جنگ بدر کے لیے نکلے تھے. کس طرح نکلے تھے؟ پورے کم تراک سے نکلے تھے، جوش و جذبے کے ساتھ نکلے تھے، ناطے گاتے بجاتے بدمستی کی عالم میں نکلے تھے. مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتائی گئی؟ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کیوں بتایا گیا؟ یہ مسلمانوں کو ایک طرف ان کو ایک ہدایت دی گئی کہ تم نے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، ساتھ ہی ایک نیگیٹو رویہ سامنے رکھ دیا گیا. کیوں سمجھایا گیا مسلمانوں کو کہ یہ جو طریقہ ہے نا بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے. یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا یہ رویہ اختیار کرنا. بندہ مومن کے اوپر تو ہر حال میں اللہ کی تواضع اختیار، اس کے اوپر تواضع کا جذبہ جاری رہنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ جنگ بھی محض جنگ نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے. اصل میں تلوار کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ کسی کا سر کیوں اتارا جا رہا ہے؟ کسی کو زخمی کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی خاطر ہے نا، اللہ نے حکم دیا تو کیا جا رہا ہے. وہ حالت عبادت میں ہے مسلمان. اب جب حالت عبادت میں ہے تو ان کو حالت عبادت کی وہ جو شان ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ کس طرح اس کو برقرار رکھنا ہے؟ انہیں ہر مقام پر وہی کرنا ہے جو اگر وہ گھر میں ہو تو کریں، باہر ہو تو وہ کریں، محفل میں ہو تو وہ کریں. اب جہاد کے اندر ہے تو انہیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے اگینسٹ ہی جانا انہوں نے. یاد رکھیے، آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کہا گیا کہ عبادات میں اخلاص لے کر آئیں. تو جیسے عبادات کے اندر اخلاص ضروری ہے، ایسے ہی جنگ کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے. تو یہ جو بدر اور ریا ہے نا، یہ اخلاص سے بہت دور ہے، اپوزٹ ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے. گویا یہاں اللہ تعالیٰ برین واشنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کی. وہی بات جو ابھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ آئندہ ایسے فتنے پیش آنے والے ہیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اگر وہ الرٹ نہ رہے تو مسلمان اس قسم کے رویوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے اندر ریا کب آئی تھی؟ کسی ایک غزوے کے موقع پر آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. غزوہ حنین، غزوہ حنین میں بہت مسلمانوں کا لشکر فرسٹ ٹائم زیادہ تھا نا،
تو وہاں پر تھوڑی سی آ گئی تھی. جنگ احد میں بھی تھوڑا بہت آیا کہ بھئی تھوڑا زیادہ ہیں لوگ، یا فوجیں جو ہیں وہ بھاگ گئی دشمنوں کی، تو انہوں نے کہا بس یہ اب تو ہم جیت گئے. تو مشکل صورتحال مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گئی. مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ریا ہے نا، اس کا متضاد ہے اخلاص. بندہ مومن کو اخلاص کا پیکر ہونا چاہیے. اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. جو داد لینی ہے، جو تعریف لینی ہے، جو ریوارڈ لینا ہے، وہ کس سے لینا؟ اللہ کے. یہ اخلاص پیدا کرتی ہے چیز. کسی کے لیے کرنا ہی نہیں، کسی کے لیے سوچنا ہی نہیں، کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ پھر عمل میں بہترین اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر اخلاص آئے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، خرجوا من دیارہم، جو نکلے ہیں اپنے گھروں سے بطرا ورئاء الناس، پکڑتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے روکتے ہوئے. جوش و خروش کس لیے تھا؟ اتنی بدمستی کس لیے تھی؟ تمترا کس لیے تھا؟ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے روکنے کی ساری پلاننگ تھی، یہ سارا سٹائل تھا. روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل بہت دھوم دھام باجے گاجے کے ساتھ نکلا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر مروب ہوں اور باقی قبائل پر بھی دشمنوں کی دھاک بیٹھ جائے. حالانکہ ابو سفیان کا پیغام اس کو مل چکا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ، قافلہ خطرے سے نکل کے آ گیا. لیکن اس نے کیا کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم بدر کے مقام پر پہنچ کر وہاں محفل نشاط جو ہے، ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں. وہاں گانے والی عورتیں خوشی سے گیت گائیں گی، ہم شراب پیئیں گے، خوب مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کریں گے، اہل عرب کی ضیافت کریں گے. یعنی یہ ساری گفتگو اس نے کی. ہم ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، ایسے ہوگا ویسے. بڑی لمبی لمبی پلاننگز کر کے آئے تھے وہ تو یہاں پر مسلمانوں کو ختم کر کے ہم ایسے وہاں پہ جشن فتح منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ بما یعملون محیط، اللہ کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان نادانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی ہر چال کے ارد گرد اللہ نے ایک باڑ لگائی ہوئی ہے. انہوں نے کیا تدبیریں کرنی ہیں، انہوں نے کیا چال چلنی ہے، اللہ اس سے پہلے ان کے خلاف چال چل چکے. کلیئر ہو گئی آیت 48. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو وہ وقت جب شیطان نے ان ودن بریکٹ دشمنان حق بریکٹ کلوز کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کوئی دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ شیطان نے باتیں سامنے آ کر نہیں کہی تھی، خود نہیں آیا تھا وہ. پھر یہ کیسے کہی شیطان نے؟ انسانوں کے تھرو، جو ان کے ایجنٹ کام کر رہے تھے نا، ان کے ذریعے، اپنے پیروکاروں کے ذریعے دل کی باتیں بتائیں. اور قرآن نے اس کے دل کی باتیں، اس کے اندر کی چیزیں، وہ انسانوں کے کبھی کام نہیں آتا، وہ دشمنی کر کے بھاگ جاتا ہے، آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا. اللہ نے کھول کھول کر یہ بات جو ہے بیان کر دی. اس وقت جو شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے نا، وہ یہود مدینہ بنے ہوئے تھے، سب سے بڑے ایجنٹ تھے، سرگرم ایجنٹ. اور کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ یہ چانس بھی ہے کہ جو قریش اتنا بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے نا، اس کے پیچھے جو چابی بھری ہوئی تھی نا، وہ انہی یہود مدینہ کی چابی تھی. وہی بڑھاوے دے رہے ہوں گے، وہی شاباشیاں، وہی تھپکیاں دے رہے ہوں گے، وہی کہہ رہے ہوں گے آگے بڑھو آگے بڑھو، آج تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور جیسے ہی وہ آئے ہیں اور وہ گرفت میں آئے ہیں، اللہ کی گرفت میں، اور مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آئے ہیں، پھر یہ
خود پیچھے ہٹ گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا تھی ان لوگوں کی؟ کہ ان کو یہ تھی فکر، جانتے تو تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، قرآن کو، اسلام کو پہچان گئے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، نہیں مان رہے تھے ضد کی وجہ سے. تو ان کو یہ ٹینشن ہو گئی تھی کہ کہیں ہم خدا کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں، گرفت میں نہ آ جائیں. قرآن کے الفاظ میں جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے گمے ہوئے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، غلطی نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ تیار نہیں تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ دونوں جو لشکر تھے جب آمنے سامنے ہوئے، ادھر سے شیطان ایک لشکر کو پیٹ ٹھونک 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 کے میدان کے اندر لے آیا ہے. اور پھر جب وہ آئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بھاگے، پیچھے ہٹ گئے. وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. بات یاد کرو وہ وقت جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یاد رکھیے کہ اصل میں یہاں مراد شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا. ادھر اس نے ان کو بڑھاوا دیا، شاباش دی کہ آج اللہ کے رسول نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کر دو. ان سے کیا ختم ہونے تھے؟ ادھر یہ بھاگے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، ہم نہیں کر سکتے، کوئی خطرہ نہیں مول لے سکتے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سامنے لایا کہ مجرموں کو جرم کے لیے انکریج کرنا اور پھر خود پیچھے ہٹ جانا وہ بھی اتنے ہی درجے کا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے. اور یہ بھی اندیشہ ہونا کہ ہم کسی آزمائش کے چکر میں نہ پھنس جائیں، کسی سزا میں نہ پھنس جائیں، تو اسے کہتے ہیں شیطانی تقویٰ جو ان کو حاصل تھا. تو قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ اس خوف سے شریک نہیں ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. یعنی شیطان کی یہ ساری گفتگو پیچھے تو ہوگی، بیہائنڈ دا کرٹن جسے آپ کہیں گے، سامنے اس کے پیروکار اسی چیز کی عملی تصویر بنے ہوئے. اور پیروکار کون تھے؟ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہود مدینہ وغیرہ اس کے پیروکار بنے ہوئے تھے. تو اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اچھا، یہ کلیئر ہو گئی آپ کو آیت نمبر 49. اذ یقول المنافقون، وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک ہے، ودن بریکٹ خود تمہارے متعلق بریکٹ کلوز، کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ودن بریکٹ اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے بریکٹ کلوز، اس لیے کہ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض جب نفاق کے ساتھ آئے نا، کیونکہ منافق کا لفظ تو آ گیا نا، جب منافقت کے ساتھ مرض کا لفظ آئے تو وہ حسد کے لیے آتا ہے. لکھ لیں مرض ان کے ساتھ. یہود کی ریشہ دوانیاں، منافقین کا منافقت، حاسدین یہود کی حوصلہ شکنی، حاسدین یہود کے حسد کی حوصلہ شکنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ایسے موقع پر یہود نے یہ کہنا شروع کیا، حاسدین یہود نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے تو مٹھی بھر مقابلہ کرنے چلے ہیں قریش کی فوج سے، ہاتھی سے گنا چھیننے چلے ہیں یہ مسلمان. ایسے جملے کہتے ہیں مسلمانوں کو خبط میں آ کے نا عقل سے نعوذ باللہ پیدل ہو چکے ہیں، بہت فکرے، بہت تانے. اور ظاہری بات ہے کہ مسلمان بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، قلت تعداد تھی. اور اگر مسلمان
اللہ کی مدد سامنے نہ حال نہ ہوتی تو پھر مسلمانوں کا بچ نکلنا تو ناممکن تھا نا. صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا، ان کے حملوں کو، ان کے زہر کو مسلمانوں کے سامنے کر کے دکھا دیا. دوبارہ دیکھیں وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہتے تھے تم لوگوں کے متعلق یعنی مسلمانوں کے متعلق ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، دھوکے میں آ گئے، چلے ہیں جناب لڑنے کے لیے، ٹکرانے کے لیے. پہاڑوں سے ان کو پہاڑ بنا دیا، مسلمانوں کو کیا بنا دیا. اللہ نے کیا کہا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے. ود ان بریکٹ اس لیے کہ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. سوچے نا کتنا ٹیز کیا جا رہا ہوگا نا اس وقت مسلمانوں کو، کتنے تانے مل رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھا کر، حوصلہ دکھا کر، اللہ پر توکل کر کے، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، نکل کھڑے ہوئے. جب وہ نکلے ہیں تو پھر انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب اللہ کسی کا ساتھی بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آتا. اصل ضرورت کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کو اپنا کارساز مانا جائے، سمجھا جائے. اللہ کو کوئی دنیا کی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو اللہ کو شکست دے سکے، اس کی تدبیر کو توڑ سکے. جب وہ تدبیر کرنے پہ آتا ہے تو اس کی تدبیر کوئی نہیں توڑ سکتا. اس کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی. سبق کیا ہے کہ اگر وسائل کم ہیں اور آپ نے کچھ دین کی خدمت کا کام کرنا ہے تو صرف اس بات پہ نہیں کہ وسائل کم ہیں ہم کیا کریں. وسائل میں اللہ ایسے برکت ڈال دیتے ہیں، کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ثواب بنا دیتے ہیں کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور پھر یہی چیزیں انسان دین سے ہٹ کر اپنی دنیا کی چیزوں کے اوپر آ جائے کہ ظاہری اسباب میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میرا کام کیسے ہوگا، ہوگا بھی تو نہیں، کون کرے گا، کہاں سے ہوگا. جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ لکھ دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتے. اصل میں انسان نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے. آیت 50 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی اگر آپ دیکھ پاتے within bracket کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی بریکٹ کلوز، جب فرشتے ان کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کی سزا بھگتو. ایسے جان نکال رہے تھے نا، چلو بھگتو جلنے کی. اللہ کہتے ہیں کہ کفار کو بدر میں جو مار پڑی ہے نا، جو ظاہر مار پڑی وہ تو پڑی، لیکن اصل مار تو وہ ہے جو فرشتوں سے ان کو پڑی. کب پڑی؟ جب ان کی روحیں فرشتے قبض کرنے کے لیے آئے بدر کے میدان میں. کیا کہہ رہے تھے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کر رہے تھے، قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اب جلنے کی سزا بھگتو. یعنی فرشتے جو ہے نا وہ ان کی درگت بنا رہے تھے. درگت ہوتا ہے کہ شدید ترین پٹائی کرنا، کہ کھال اتار دینا، چمڑی ادھیڑ دینا، خوب مارنا. تو اس ساری سچویشن کو کہ جو جس کو مار پڑی ہو اس کے لیے اردو میں بڑا گاڑا سا لفظ ہوتا ہے درگت بنانا. درگت بنائی جا رہی تھی. یہ تو دنیا میں جان نکالتے ہوئے ان کی درگت بن رہی تھی، یعنی ان کو مار پڑی تھی شدید قسم کی. وجوہہم وادبارہم. لیکن آخرت کا عذاب دوزخ کا مرحلہ تو باقی ہے. ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا مزہ جو ہے ابھی انہوں نے چکھنا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے برے انجام سے اور برے افعال سے. آیت 51
ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون عدل، اللہ کا قانون انصاف بہت بے لاگ ہے۔ وہ نہ کسی دشمن کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، نہ کسی بندہ مومن کے ساتھ نا انصافی۔ اس نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اس نے نا انصافی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام قرار دیا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، بس جو اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، یعنی کریڈٹ اللہ کو دے، اللہ کی تعریف تسبیح کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جن کو بدر میں مار پڑی تھی، فرشتے جن کی جانوں کو نکال رہے تھے، اتنا سخت عذاب ان کو مل رہا تھا، اللہ کہتے ہیں کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر اللہ نے۔ انہوں نے ایک کھیتی بوئی تھی، آج انہوں نے اس کی فصل کاٹی ہے۔ دنیا میں کیسے کاٹی؟ تمہیں جو نظر آیا وہ تو آیا، جو بیہائنڈ دا کرٹن تھا، اسکرین تھا، وہ یہ تھا، اور جو ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے تو بندوں کو بتا دیا نا، سمجھا دیا۔ اب بندے اگر خود ہی نہ مانے، خود ہی عمل نہ کرے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آیت 52، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، ان بریکٹ ان کفار قریش کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، بریکٹ کلوز، جو قوم فرعون اور ان سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، بے شک اللہ کبھی ہے اور وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب مختلف قوموں کا ذکر، قوموں کے ساتھ آل فرعون کا ذکر، آل فرعون اور دیگر قومیں، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، پے در پے ان کے اوپر آفات آئی، قہر آسمانی ٹوٹ پڑا ان کے اوپر، بار بار ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے، سمجھاتے رہے تاکہ وہ تھوڑا سا سنبھل جائیں، سدھر جائیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سیم یہی معاملہ بدر کے موقع پر اور اس سے پہلے سمجھانے کے حد تک تو تمام حجت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہجرت مدینہ ہوئی ہے، وہاں سے نکلے آپ، یہاں آ کر بھی بات سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی ایک جھلک دکھائی، غزوہ بدر کے اندر قدرت کی ایک جھلک دکھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں سن رہے۔ یاد رکھیے کدأب آل فرعون، ایک یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے آیت 52 میں، اور ایک آگے جا کے آپ کو ملے گا آیت 54 میں، دیکھیں ہے وہاں پہ آیت 54 میں کدأب آل فرعون، 54 کے شروع میں بھی آیا ہے۔ ہاں کیا چیز؟ آل عمران؟ جی یاد رکھیے کہ یہ تکرار نہیں ہے کہ آج 52 میں بھی کدأب آل فرعون اور پھر 54 میں یہاں آ گئی یہ باتیں۔ اصل میں دونوں جگہ دو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ بتایا کہ اسی طرح کی تنبیہ فرعون اور دوسری قوموں کو کی گئی تھی، پھر بتایا کہ اگر اس تنبیہ سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو بالآخر ان پر اسی طرح فیصلہ کن عذاب آ جائے گا جیسے کہ دوسری قوموں پر آیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال 54 کو بھی دیکھتے ہیں ابھی، آیت 53، ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہوتی ہے
اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ میں تبدیلی نہ کرے، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کاروبار زندگی چلانے کے حوالے سے جو ایک سنت مقرر کی ہوئی ہے، قاعدہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ اور وہ قاعدہ سنت کیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے آپ کو اللہ کی کسی نعمت کا مستحق بناتی ہے، اچھی صفات کے ذریعے، اچھے اخلاق سے، میں نے کسی قوم کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ کوئی بھی قوم، تو اللہ کیا کرتے ہیں، اسے اس نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو اور نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، اسے ترقیاں عطا فرما دیتے ہیں، بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب ایک قوم اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کا غیر مستحق بنا دیتی ہے، یعنی کہ غیر مستحق کیسے بناتی ہے کہ وہ ناشکری بھی ہے، بد اخلاقیاں ہیں، بری صفات، برے اعمال، برے رویے اختیار کر لیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ نعمت اس سے واپس چھین لی جاتی ہے۔ یعنی نعمت چھیننے سے پہلے اللہ قوم کو وارننگ جاری کرتے ہیں۔ اگر قوم وارننگ سے سبق حاصل کر لیتی ہے تو نعمت باقی رکھی جاتی ہے، اور اگر قومیں نہیں سیکھتی تو وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ سورہ رات آیت 11 میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول کی آمد ہے۔ کسی بھی قوم میں رسول کی آمد کا ہونا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہوتی رہی ہے۔ جب بھی کوئی قوم میں جب کوئی رسول تشریف لاتے ہیں اور وہ قوم ان کی ناقدری کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، تو اللہ اس قوم سے پھر اپنی نعمت چھین لیتا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے، زندہ رہنے کی مہلت، وہ ٹائم پیریڈ اللہ اسے لے لیتا ہے۔ اور یہی حال باقی نعمتوں کا بھی ہے، ون بائی ون کر کے اللہ اس قوم سے وہ چیزیں واپس لے لیتا ہے جب قوم رسول کے آنے پر رسول کو جھٹلاتی ہے، ناقدری کرتی ہے۔ اب یہاں پہ قریش کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان آ گئے ہیں، قوم قریش کے درمیان آ گئے ہیں، قریش کے اندر سے ہی آ گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا انعمھا علی قوم، یہ جو قوم سے مراد یہاں قریش دے لیں، اللہ مہلت دے رہے ہیں، فائدہ اٹھا لو، اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے، اللہ تم سے زبردستی نہیں چھیننا چاہتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ تم خود اپنے آپ کو بدل نہ لو، جب تک کہ تم خود کو اپنے عمل میں تبدیلی نہ کر لو، اللہ نہیں لینے والے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمھا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے، اور اس وجہ سے کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ گویا قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ نعوذ باللہ ایسے ہی اللہ آنکھیں کان بند کر کے نہیں کر رہا ہوتا، نہیں، اس کا ہر فیصلہ اس کے سمیع اور علیم ہونے کی دلیل کے اوپر ہوتا ہے، سمیع اور علیم ہونے کی صفات کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر چیز کو وہ خوب سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو وہ خوب جانتا بھی ہے۔ قوموں کو اختیار دیتا ہے، قوموں کو اقتدار دیتا ہے، قوموں کو ثواب دیتا ہے، قوموں کو وسائل عطا کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ہر چیز ذرے سے ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم میں ہوتی ہے کہ قوم کیا کر رہی ہے، کیا بنا رہی ہے، کس راستے پر چل رہی ہے، شکر گزاری کر رہی ہے، قدر کر رہی ہے یا ناشکری کر رہی ہے، ناقدری کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سمع بھی ہے اور علم بھی ہے، جب سمع اور علم ہے تو پھر فیصلہ بھی، اور سمع اور علم بھی ایسا ہے جو بے خطا ہے، خطا کوئی نہیں ہے اس کے اندر، ذرہ برابر کسی غلطی کا احتمال نہیں ہے وہاں سے، اللہ تعالیٰ پھر اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کلیئر ہوئی آپ کو بات؟
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ استغفر اللہ۔ سبق بہت بڑا ہے اس سے ہمیں ملنے والا۔ آج کیا ہم امت مسلمہ یہ سبق لے لیں کہ کم از کم پاکستانی قوم یہ سبق لے لے کہ جب بھی کوئی قوم سے نعمت چھننے لگتی ہے تو بجائے یہ کہ احتجاج، گھراؤ، جلاؤ، سازشوں کی تھیوری، فلاں یہ کر گیا، فلاں مار گیا، فلاں لے گیا، فلاں چھین گیا، فلاں ڈبو گیا، غلط تھیوری ہے، یہ غلط برین واشی ہوئی ہوئی ہے ہماری۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنی ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی کوتاہیوں کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں کہ صرف توبہ استغفار نہیں، دیکھیں جو کی ہے ماضی میں غلطیاں، اب حال میں ہمیں اس کو نہیں دہرانا۔ یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ پیغام اور میسج قرآن کا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کی کمزوری ہے، جو مسلمانوں کی بے وقاری ہے، تھوڑی تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور اہل پاکستان تو لگتا ہے اس میں سر فہرست جا رہے ہوتے ہیں، نام آ رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ یاد رکھیے کہ یہ غیروں کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے، یہ کینیڈا کی سازش نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کی سازش نہیں ہے، یہ کشمیر انڈیا کی سازش نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمیں تو قرآن کے اوپر بہت یقین ہے، قرآن نے ہمیں ایک اصول بتا دیا نا، رول بتا دیا، یہ سب مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ اللہ نہیں چھینتے، اللہ کسی سے بھی کچھ نہیں لیتے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو دیتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی قوم خود اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی قوم خود سمجھنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ آج اگر ہمارے اندر انصاف آ جائے، سب سے بڑی بات ہے عدل آ جائے، انصاف آ جائے، میرٹ آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ محنت آ جائے، دیانت داری آ جائے، امانت آ جائے، یعنی یہ چیزیں ہیں نا، کچھ اصول ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ اخلاق ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے عزت بھی دے گا، وقار بھی دے گا، دوسری قوموں کے دلوں میں روب بھی ڈالے گا۔ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہمارے اندر، نیچے سے لے کر آپ اوپر تک چلے جائیں آپ کو سیم چیزیں ملیں گی، عروج پہ ملیں گی، اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں دوسروں کی، اور پھر ہم اصل میں شیطان کی یہ بھی چال ہے نا بہت بڑی، اس کا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا تو اپنے عمل سے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اپنی اصلاح کی ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے تو کچھ ٹھیک نہیں کرنا، یہ فلاں فلاں معاملہ ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے نا، فلاں کے آگے باندھ دیں، بس معاملہ وہیں سے ہی حل ہو جانا ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے نا، قرآن فرد کی اصلاح کرتا ہے، بندہ مومن کی اصلاح کرتا ہے، وہ روٹ کاز سے کھول کے بتاتا ہے یہ مرض ہے، یہ یہاں جڑ کے اندر مرض ہے، اس کو ٹھیک کرو گے پورا تنا، پورا درخت، پورے پھل پھول ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کو تو دیکھنا کوئی نہیں، ہم نے پھلوں کو پکڑ پکڑ کے بس کہ فلاں آ کے سپرے کر گیا، فلاں آ کے فلاں کر گیا، فلاں نے یہ کیوں کر دیا۔ دیکھیے پھر فلاں فلاں کو بھی اللہ ہی موقع دیتا ہے نا، آؤ اور مارو جوتے ان کو، انہیں سے جوتے مرواتا ہے اللہ تعالیٰ، جوتے ایویں نہیں پڑ رہے ہوتے، ہماری اپنی غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی آپ کو دیکھیں اور اپنی قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کریں اور اپنی قوم کے لیے کوئی پروگرام بنا سکیں۔ ہم تو بہت چھوٹی سی لیول پہ میں نے کہا بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی سمجھیں شاید بات بھی صحیح طرح سے کرنی نہیں آتی کہ جا کے پوری قوم کو کون ایڈریس کرے، ان کو کون بتائے۔ آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو لیا ہماری قوم کی زندگی کے اندر، ہم تو جو کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ ہم وہ کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام، اس سے زیادہ کی تو ہم میں استطاعت ہی نہیں ہے، ہم میں جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اسے قبول فرما لیں، پوری قوم کی اصلاح فرما دے اللہ تعالیٰ۔ آیت 54 کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، وہی ہوا ان مشرکین قریش کے ساتھ بریکٹ کلوز جو قوم فرعون ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا،
بالآخر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں ہلاک کیا، آل فرعون کے لوگوں کو اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ اس تنبیہ سے نہ فرعون نے فائدہ اٹھایا اور اس کی قوموں نے فائدہ اٹھایا، بعد والی قوموں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح کی تنبیہ سے قریش نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کبھی جنگ بدر ہوئی، آگے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ایسا فیصلہ کو عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے، وہ کیا ہے کہ آل فرعون کا ذکر کیوں ہے خاص طور پر؟ باقی قومیں بھی تھی نا، آل فرعون کا ذکر کیوں آیا؟ بہت دنیاوی اعتبار سے شان و شوکت والی قوم تھی، اس کے تہذیبی اثار و اثرات اب بھی نظر آتے ہیں، اور انہوں نے جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور خاص طور پہ وہ جو احرام وغیرہ بنائے ہیں، وہ تو انسان کی عقل سے ہی بالا تر ہے کہ وہ بنائے انسانوں نے کسی اور مخلوق نے بنائے ہیں، اور دور دور تک کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دور دور سے پتھر کاٹ کے وہ لائے کیسے گئے اور اتنے اونچے اونچے وہاں پہنچائے کیسے گئے، کون سی مشینری تھی، اور پھر اتنے ہزار سال گزر گئے وہ اب بھی اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، زمانے نے کوئی ان کے اوپر اثرات بھی نہیں کیے، زلزلے طوفان۔ تو یہاں پر بات وہی ہے کہ یہ عبرتناک مقام ہے اصل میں، کہ انسان اگر بہت ترقی بھی کر لینا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی وہ ترقیاں اس کو بچا نہیں سکتی، اس کو اللہ کی پکڑ سے نجات نہیں دے سکتی، انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اصل چیز ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، مدد۔ آیت 55 ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک وہی لوگ بدترین ہیں جنہوں نے حق ماننے سے بدن بریکٹ انکار کیا اور کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابھی یہود اور ان قبائل کا حوالہ ہے جنہوں نے ہجرت مدینہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اپنے معاہدوں کا ہمیشہ احترام کیا، برقرار رکھا، لیکن یہود نے ایک دن بھی ان معاہدوں کا احترام نہیں کیا، بلکہ قریش کو انہوں نے شہ دی، برابر یہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو کہا، کیا کہا؟ ان شر الدواب، بدترین جانور۔ سوچیں ذرا، بدترین جانور قرار دیا اللہ نے ان کو۔ گویا انسان، وہی بات جو پچھلے لیکچرز میں ہم پڑھتے آئے کہ انسان اس وقت تک انسان ہے جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی آنکھوں کو استعمال کرے، اپنے کانوں کو استعمال کرے۔ اگر یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہا، آیت 22 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی، تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ گندگی کا ایک ڈھیر ہے، ڈھیر، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ سوچیں کہ رسول اتمام حجت کے لیے آتا ہے نا، جب وہ تشریف لاتے ہیں اور قوم کی آنکھوں سے پردہ نہ ہٹے، تو آپ سوچیں کہ اندھے پن، ایسے اندھے پن کا کیا علاج ہے؟ ایسے سوئے ہوئے کو کون جگا سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یہ بدترین جانور وہ کافر جو کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی کی جو مہلت دی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں دی